زل السفراء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک تمہیدی اور مختصر سی بات اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ بزرگوں کے سامنے اپنے آرائز پیش کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس منبر پہ بزرگوں کو دعوت دی جاتی کہ وہ یہاں مجلس اعزاز سے خطاب کرتے، ہم اور ہم جیسے دیگر جو جوان افراد ہیں، جو نئی نسل ہے، اسے کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی۔ بہرحال یہ نہ کوئی مذاق ہے نہ کوئی غیر سنجیدہ بات ہے، لیکن بہرحال اس سلسلہ مراتب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ مجالس اعضاء کی برکتوں میں اضافہ ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات کی سب سے افضل اور بزرگوار شخصیت نے مجلس اعضاء کی بنیاد رکھی، اور ایک بزرگ شخصیت نے اپنے ارد گرد موجود جوانوں کو اور اپنے سے کم علم رکھنے والوں کو یہ دعوت دی کہ وہ آئیں اور ممبر پہ بیٹھ کے ذکر حسین کریں۔ تو خداوند متعال سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اس فرش اعضاء کے مختلف حصے ہیں اور اس فرش اعضاء کی تمام تر ذمہ داریاں یہ بی بی زہرا طے کرتی ہیں یا جناب حسین طے کرتے ہیں۔ اسی لیے البتہ میری کم علمی ہے، اگر کسی نے اور واقعات پڑھ رکھے ہوں، کتابیں مطالعہ کسی کا زیادہ ہو تو مجھے ضرور بتائے۔ بہرحال لیکن میری نظر سے یہ واقعات ضرور گزرے ہیں کہ وہ فرش اعضاء پر جوتیاں ٹھیک کرنے والا تھا جس سے امام نے ملاقات کی، کوئی چائے پلانے والا تھا جس سے امام نے ملاقات کی، کوئی ایسا بھی تھا کہ جسے امام عالی مقام نے اس کے محل سے اور اس کی جائیداد سے اور اس کے اس جاہ و جلال اور عظمت اور مقام سے کھینچ کے فرش اعضاء پہ بیٹھا دیا اور وہ حسین کا ہو گیا۔ تو اگر دل حسین والا ہو جائے، دل فاطمہ والا ہو جائے، دل اگر ان کا عزادار ہو جائے تو پھر مراتب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہاں ذمہ داری کی بات ہے، اگر آپ کی ذمہ داری محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے تو یہی افضل ذمہ داری ہے۔ اور عزیزان محترم، جسم کا سب سے حساس حصہ انسان کا دل ہوا کرتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ ظاہری جسم کے حصے کام کر رہے ہیں تو دل کی وجہ سے جو پوشیدہ ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو دل بنا لیجئے. اگر دل بن جائیں گے تو یہ سب کے سب آپ کے ماتحت ہو جائیں گے. درود پڑھیے محمد والے. ہاتھ پیر نہ بنے، دل بننے کی کوشش کریں. دل جب تک دھڑکا یہ سلسلہ جاری رہے گا. جہاں دل نے دھڑکنا بند کر دیا جسم کے سارے اعضاء یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب کام کریں تو کیسے کریں. بس اپنے آپ کو ایسا عزادار بنائیے کہ جہاں جس چیز کی ڈیوٹی آپ کی لگا دی جائے آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے. بہرحال یہ دو معروضات تھیں، ایک سلسلہ مراتب کے سلسلے میں اور دوسری ہمارے عمل اور کردار کے حوالے سے. ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، اہل فلاسفہ اور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہر موجود کے 4 وجود ہوتے ہیں. کسی بھی موجود کو 4 مختلف جہتوں سے، 4 مختلف تقسیمات سے، قسموں سے پہچانا جا سکتا ہے. اور جہاں پر اسلامی فلاسفہ آ کر اس بحث کی مثال دینا چاہتے ہیں، وہاں پر ان کے پاس گھوم پھر کے ایک بہت خوبصورت مثال باقی رہ جاتی ہے، جو مثال خوبصورت بھی ہے اور اس کے مقابلے پر دوسری کوئی مثال آ بھی نہیں سکتی. کہتے ہیں کہ جب وجود، کسی بھی موجود کے 4 وجود کا مشاہدہ کرنا ہو تو آپ کیا کیجئے، آپ خداوند متعال کی کتاب قرآن حکیم کو دیکھیے کہ خداوند متعال نے اس میں کتنی جہتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ سبحان. ایک دفعہ درود پڑھ کے تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ قرآن کا پہلا وجود قدبی لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود قدبی وجود ہے، کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ لفظوں کا مجموعہ. ایسے الفاظ ہیں جو خداوند متعال نے نازل کیے قلب رسول پر اور وہ کتابی شکل میں آئے. جب قرآن کے ظاہر کی بات کی جاتی ہے تو قرآن 30 پاروں کا مجموعہ، قرآن مجید. اور اسی طرح تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیے. کتنے نصف ہوں گے؟ 60. اور حزب کتنے ہوں گے؟ 120. نہیں، آیات کتنی ہیں؟ 6600 کچھ آیات. اور اس میں کتنے الفاظ شامل ہیں؟ بے تحاشا الفاظ شامل ہیں. یہ قرآن کا وجود قطبی ہے. اور اس میں نہ ایک لفظ کم ہوا ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہوا ہے. یہ ہمارا تمام مکاتب فکر کے ساتھ مشترکہ ایمان ہے، اعتقاد ہے اس بات پر کہ قرآن کا ایک لفظ بھی نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے. کیوں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں بھی آئیں اس میں تو ہمیں تحریف نظر آتی ہے، اور تحریف کرنا انسان کی خصلت ہے.
انسان اپنے مفاد کی خاطر کسی چیز میں بھی تحریف کر سکتا ہے، لفظوں کو، کتابوں کو، حکایتوں کو تو چھوڑیے، انسان کسی چیز میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے، کسی چیز کو بھی اپنے مفاد کی خاطر بدل سکتا ہے، یہ طے ہے۔ آپ قصے نہیں بدل دیتے، رات کو جو لوگ اپنے بچوں کو قصے سناتے ہیں وہ کتنی مرتبہ ایک ہی قصے کو بدل بدل کے سنا چکے ہیں۔ مفاد کیا ہے؟ مفاد یہ ہے کہ دوسرا قصہ یاد نہ کرنا پڑے، اسی لیے قصے میں تحریف کر کے سنا دی۔ سب سے سادہ مثال آپ کے سامنے، قصے میں تحریف کی، ہر رات ایک نیا قصہ سنا دیا بچے کو، اور بچہ بھی آپ کی تحریف پر اعتماد کرتے ہوئے سو جاتا ہے۔ بابا نے یا ماما نے قصہ تو سنا دیا، بات ختم۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ تک پہنچنے والی بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا ذہن ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ تحریف کو سمجھے۔ بچہ ہے، ذہن چھوٹا ہے، اس کا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس تحریف کو سمجھے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی شخصیت پہ اعتماد کرتے ہوئے اس قصے کو سنتا ہے، تحریف شدہ باتوں کو سنتا ہے جو آپ کے مفاد میں ہیں۔ مفاد کیا ہے؟ بچہ سو جائے، اور بچہ آپ کی شخصیت پہ 100% اعتماد کر کے سو جاتا ہے۔ ادیان کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ یہی ہوا۔ کیا کیا گیا؟ ان کے بزرگ شخصیات یا جو پیشوا تھے ان کا جو مطلب تھا وہ پورا ہوا، اور ایک خاص وقت گزرنے کے بعد دین تحریف کا شکار ہو گیا، محفوظ نہیں رہا۔ تو صاحب یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ کہا نہیں، جس کا ہم نے وعدہ کر لیا اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اسے تم نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ہم نے حجت اللہ بنا دیا ہے، حجت خدا بنا دیا ہے، اور روئے زمین پر ہر شے اس حجت خدا کی محتاج ہے۔ اگر اس حجت خدا میں کوئی نقص رہ جائے گا تو یہ چیز بھی کامل ہونے سے رہ جائے گی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حجت خدا ہے قرآن، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کا ایک لفظ ضائع نہیں ہو سکتا، ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے اسے حجت بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ حجت ہے اور انسان کے تکامل کے لیے ہے، انسان کے رشد کے لیے ہے، انسان کے کمال کے لیے ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہاں پر بھی روز آخرت بھی ہم انسانوں کے ہاتھ میں یہ بہانہ نہیں دے سکتے کہ پروردگار تیری تو حجت ہی مکمل نہیں تھی، حجت کامل نہیں تھی تیری۔ نہیں، ہم نے یہ بہانہ بھی ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ قرآن کی دوسری صورت، قرآن کا ذہنی وجود ہے کہ جو حفاظ کرام کے، قرآن کو حفظ کرنے والوں کے ذہن میں موجود ہے، اور اس ذہنی وجود کے تحفظ کے لیے بھی حافظ قرآن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی پوری عمر گزر جائے ان الفاظ میں تبدیلی نہ آئے۔ جو اس وقت جو حفاظ کرام کا سلسلہ ہے اور جو کچھ بھی سسٹم یہاں چل رہا ہے اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی تمنا، خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کی کتاب سے جو چیز بھی یاد کر رہا ہوں وہ منوان محفوظ رہنی چاہیے، ذہنی وجود۔ جب یہ کتبی وجود ذہن سے گزر کر انسان کے زبان پہ آ جاتا ہے تو یہ وجود لفظی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذہن کتاب سے ذہن میں منتقل ہوا اور ذہن سے لفظوں کی صورت میں۔ رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قرآن کی تلاوت کرو طہروا افواہکم، تلاوت کے وقت تمہارا دہن پاک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار 5 وقت نماز کے لیے کلی مستحب ہے، کرتے ہیں،
اور جناب اٹھتے بیٹھتے پانی پینا دہن کو پاک کر دیتا ہے، منہ تو پاک ہو گیا. یہ کون سی پاکیزگی ہے جس کا ہمارے نبی تقاضا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی، کس طرح کی یہ پاکیزگی ہے؟ کہاں تمہارا دہن پاک ہونا چاہیے تمہاری فکر کی غلاظت سے، تمہارے عمل کی نجاست سے یہ دہن پاک ہونا چاہیے، حرام سے پاک ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے علم میں، تمہاری معلومات میں خدا کے علم اور معلومات کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ ہو جائے. اب تمہاری فکر تو شکر کی طرف متمائل ہو، زبان سے تم قرآنی آیات کا تذکرہ کر رہے ہو، خدا کا نام لے رہے ہو. کہا یہ نہیں چاہیے، اپنے وجود کو پاک بناؤ تاکہ تمہارا دہن بھی پاک ہو. اسی لیے رسول اللہ کے بعد 95 دن تک میری شہزادی زندہ رہیں، اور تاریخ نے صرف ایک مرتبہ لکھا ہے کہ بلال کو بلا کے کہا ہے اذان دو. کیوں کہا بلال اذان دو؟ کہا بلال کی شخصیت پاک ہے، روح پاک ہے، دہن پاک ہے. اب یہ اذان چاہے کمرے کے اندر سنائی دے یا نہ دے، بی بی کو فرق نہیں پڑتا. بی بی نے اللہ کا نام کس کی زبان سے سننا ہے؟ جسے رسول اللہ کی تربیت نے پاک بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پڑھیے محمد والے. کبھی تقاضا کیا؟ نہیں کیا. تو صاحب سیرت، اس سیرت پہ عمل کا تقاضا کیا ہے؟ جس بازار میں جائیں، جس کے پاس چلے جائیں، جس کے پاس جا کر بیٹھیں، جس کسی کی بھی بات سنیں، اسے مان لیا جائے. کیا مان لیں سب کی بات؟ کہا نہیں، سامنے والے کی شناخت تو کرو کہ اس کا حرف الہی ہے یا نہیں ہے. اسی لیے حکایت میں ملتا ہے کہ جب جناب عیسیٰ کے پاس شیطان آیا، کہا عیسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. کہا نہیں کہوں گا. کہا کیوں نہیں کہو گے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے. کہا نہیں، میں اسے زبان پہ نہیں لا سکتا. کہا تم تو اللہ کے رسول ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے. کہا نہیں، میں نہیں کہوں گا. کہا اچھا وجہ بتاؤ تم کیوں نہیں کہو گے؟ کہا میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ درخواست تمہاری ہے، میرے خدا کی نہیں ہے. اور جہاں درخواست شیطان کی جانب سے ہو وہاں پر خداوند متعال کا نام بھی زبان پہ لانا فتنہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اقبال نے کہا نا، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر کوئی فتنے کے لبادے میں یا اپنے پرچم پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کے آ جائے، اسے تکفیری دہشت گرد تو کہا جا سکتا ہے، خداوند متعال کا مجاہد نہیں کہا جا سکتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. نہیں کہا جا سکتا. اس طرح کتنے واقعات کی آپ تعداد دیکھتے چلے جائیے، تاریخ بھری ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے. کیا ہمیں اس ظاہر کو دیکھنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں اس سیرت پہ عمل کرنا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام ہم تک لے کے آئے. اہل بیت کی سیرت کیا تھی؟ یہ اذان ہی نہیں ہے جو کسی ایسے کے منہ سے ادا ہو، کسی ایسے کے دہن سے ادا ہو کہ جس کی زندگی میں سیرت رسول شامل نہ ہو، جس کی زندگی میں خداوند متعال کا دیا ہوا حکم شامل نہ ہو. یعنی اب کتنی سادہ سی بات تھی کہ جناب بلال کی اذان بی بی نے سنی، اور ایک ایسے گھر میں بیٹھ کے سنی کہ جس کے خوش الہانی کے چرچے پورے مدینے میں ہیں. لیکن پھر بھی بلال کو بلایا نا،
کیوں؟ بیوی نے بلا کے یہ دکھا دیا، کہا کہ دیکھو اگر ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولنے والا حبشی غلام بھی ہوگا محمد کا اور وہ سیرت محمدی پر عمل کرے گا تو رسول کے آس پاس بیٹھنے والا چاہے کوئی بھی ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ معیار سیرت ہے، ہمارا معیار سیرت ہے، اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم شخصیت کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، ہم اس شخصیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی سیرت ہے، سبحان اللہ، جو اس کی سیرت ہے۔ اسی لیے آج اس پرآشوب دور میں ہمیں ہر مرد، ہر جوان، ہر قوی ہیکل علی کا ماننے والا کیا نعرہ لگاتا ہوئے نظر آتا ہے؟ جب مشکل پڑتی ہے وہ شاید اب علی سے بڑھ کے یا زہرا کے نعرے لگاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے اس سیرت کو معیار بنایا ہے جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت تھی۔ یہ وجود لفظی ہے عزیزان محترم، ناپاک دہن سے اس کو ادا نہیں کرنا، ناپاک دہن سے ادا نہیں کرنا، اپنے دہن کو پاک بنانا ہے، اور دہن کو پاک بنانے کے لیے اس کے مقدمات کو پورا کرنا ہے، اور اس کے مقدمات میں اپنی شخصیت کی طہارت مطلوب ہے۔ جب شخصیت طاہر ہوگی تو پھر یہ دہن طاہر ہوگا، پاک ہوگا، اور پھر جب اس دہن سے کوئی کلمہ نکلے گا تو خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ معصوم آئیں اور معصوم آ کے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی بات کریں یا اس طرح کے جملے ادا کریں کہ جس کے ذریعے کوئی کرامت ہمیں نظر آئے۔ کرامت علی کے ماننے والوں کے گھر کی لونڈی کا نام ہے، واہ، سبحان اللہ، کرامتیں ان کے گھر کے غلام ہیں۔ ہمارے علماء کرام کی سیرت ہے، کتنے کرامتیں دکھائی ہیں علماء کرام نے، کتنی کرامتیں دکھائی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ ہم جا کر مصلی بچھائیں اور اس کے بعد اپنی عبادتوں کو طول دیں، اور طول دینے کے بعد کہیں فلاں نے یہ تقاضا کیا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، شخصیت اگر پاک اور طاہر ہو جائے گی تو آپ کے اپنے ہاتھوں سے اور زبان سے کرامتیں سبحان اللہ، جاری ہونے لگیں گی۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عجل فرج، وجود کتبی، وجود ذہنی اور وجود لفظی، لیکن چوتھی قسم جو قرآن کے وجود کی بیان کی گئی ہے وہ وجود عینی ہے، سبحان اللہ، حقیقی وجود، عینی وجود، ایک ایسا وجود جو بالکل ویسا ہی ہو جیسا قرآن ہے۔ اگر ہم اسی کتاب کو سامنے لے آئیں تو یہ کتاب پھر دوبارہ کتابی شکل میں ہے، مکتوب ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے، ذہن کا وجود بھی ذہن میں موجود ہے، جو زبان پہ جاری ہوتا ہے قرآن کا وجود وہ زبان پہ جاری ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے جیسا قرآن ہے، ویسا نہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسے وجود کو ڈھونڈنے کے لیے کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا، سبحان ایک اللہ، ایسا انسان جو بالکل ویسا ہی ہو جیسا قرآن ہے، سبحان اللہ، سبحان بالکل ویسا ہی ہو۔ اور اس ذات کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اپنی شخصیت کے معیار کو اور خداوند متعال کی معرفت کو بھی بلند کرنا پڑے گا۔ جب معرفت بلند ہوگی اور اپنے مقام پہ پہنچے گی تب معلوم ہوگا کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر مدینے کی باغات میں کنویں کھود رہا ہے اور مدینے والے دیکھ دیکھ کر تبسم کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ واہ، واہ، ایسا نہیں ہے کہ جو مدائن میں اپنی سواری پر زخمی حالت میں موجود نظر آتا ہے اور لوگ آ کر
اس کے سامنے جرت کلام کا اظہار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخصیت چھوٹی ہے. سبحان اللہ. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ. بعد رسول کربلا کے مارکے میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو اسے اس کی مجبوری کا نام دے کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. نہیں، شخصیت اپنی جگہ موجود ہے، یہ تمہاری معرفت کی کمزوری ہے جو تم نہیں پہچان پائے. اگر تم اس شخصیت کو پہچان جاتے، اس کے رتبے اور کمال کو پہچان جاتے تو اپنا سب کچھ لا کے ان کے آستانے میں رکھ سبحان دیتے. اللہ. میں نے کہیں اور بھی مجلس میں یہ جملہ پڑھا تھا، سبحان اللہ. السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، سلام ہو آپ پر اور ان ارواح پر جنہوں نے اپنا بار سفر لا کر آپ کے صحن میں رکھ دیا. یا ابا عبداللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ابا عبداللہ، اتنی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے یعنی خود زندگی اٹھا کر آپ کے صحن میں رکھ دی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے. وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي، یہ کون سی روحیں ہیں؟ جب انہوں نے اپنا بار سفر لا کر حسین سید الشہداء کے صحن میں رکھ دیا تو یہ پھر روحیں نہیں رہیں، یہ امر ہو گئیں. جب تک حسین کا نام زندہ رہے گا یہ ارواح کا نام لے لے کے بھی ان سے شفاعت کی طلب کی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا سبحان اللہ. جب تک حسین علیہ السلام کا نام باقی رہے گا. وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِکَ، کیونکہ انہوں نے اپنا بار سفر آپ کے صحن میں رکھ دیا ہے، کیونکہ آپ کی پہچان ہے، آپ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے. ابا عبداللہ، ایسی معرفت حاصل کرنی ہے. اور یہ معرفت یہ کس طرح حاصل ہوگی؟ ان کی فضیلتوں کے تذکرے سے. عزیزان محترم، خداوند متعال قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں، والبلد الطیب، پاک اور طاہر زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، پاک اور طاہر سرزمین جس سے خداوند متعال کے اذن، اس کے حکم کے ذریعے شجر پیدا ہوتے ہیں، درخت نکلتے ہیں. ماشاءاللہ. خداوند متعال نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سب سے اہم کام مثالیں دے کر اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی. سبحان اللہ. کہا یہ بلد طیب کیا ہے؟ یہ پاک اور طاہر سرزمین. عزیزان محترم، دو تین چیزوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا بڑی عجیب بات ہے اس آیت میں. اور خداوند متعال نے کس طرح خصوصیات کو اور فضیلتوں کو جمع کر کے اس آیت میں، اتنی چھوٹی سی آیت میں جوڑ کے رکھ دیا ہے. البلد الطیب، پاک اور طاہر زمین. صرف زمین نہیں، ہر زمین کی یہ خصوصیت نہیں ہے. زرخیز زمین نہیں، کیونکہ ہر زرخیز زمین درخت تو اگا سکتی ہے لیکن وہ درخت نہیں جو مقصود ہے خداوند متعال کا. خالی زمین نہیں، زرخیز زمین بھی نہیں. البلد الطیب، پاک اور پاکیزہ زمین. زمین زرخیز کب ہوتی ہے؟ اچھا، بہت ساری زمینیں پاک بھی ہوتی ہیں لیکن ان میں فصلیں نہیں لگ سکتی. فصلیں نہیں لگ سکتی. فصل لگ بھی گئی تو پھل نہیں دے گی، تیار نہیں ہوگی. زمین تو پاک ہے، سیم اتھور بھی نہیں ہے، کوئی زمین کی بیماری بھی اس کو لاحق نہیں ہے. زرخیز ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن فصل نہیں لگتی، اور لگ بھی جائے تو مطلوبہ ثمر نہیں.
مطلوبہ پھل حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مطلوبہ پھل جو خداوند متعال کو مطلوب ہے وہ کس زمین سے حاصل ہوگا؟ البلد الطیب سے۔ خوبصورت مثال خداوند متعال نے دی۔ اور یہ زمین کب تیار ہوگی؟ جب اس میں زراعت کرنے والا کسان یا بیج بونے والا شخص بھی پاک اور طیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب دانا پاک اور پاکیزہ ہاتھوں سے بویا جائے گا تو فصل پاک و پاکیزہ تیار ہوگی، زمین پاک و پاکیزہ تیار ہوگی۔ تو میرے مولا اور آقا نے کیا کیا؟ میرے مولا اور آقا نے دل زہرا میں علم کا بیج بویا، کمال کا بیج بویا، معرفت کا بیج بویا، اخلاص کا بیج بویا، شفقت کا بیج بویا، کرامتوں کا بیج بویا، عصمتوں کا بیج بویا۔ اور یہ بیج بونے والا وہ بہترین فضیلتوں کا حامل شخص تھا کہ جب یہ زمین میں بیج بو دیا گیا تو اس زمین سے اب پاک و پاکیزہ فصل ہی تیار ہوگی، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز برآمد نہیں ہوگی۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بیج بویا گیا، خداوند متعال کے انوار الہی کی روشنی اس سرزمین پہ پڑی، اور خداوند متعال کے موسم بہار کی کیفیت جب اس زمین پہ چھائی ہے تب اس زمین سے جو ثمر حاصل ہوا ہے اس نے کمال انسانیت کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ بنی نوع انسان کو اس کے علاوہ اس سرزمین سے کچھ نہیں ملا، صرف اور صرف کمال انسانیت حاصل ہوا ہے۔ یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ اب رہتی دنیا تک جو بھی فرزند زہرا موجود ہوگا اس کی کیفیت ویسی ہی ہوگی جیسی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کا حقیقی عینی وجود ہے جو اگر ہم صنف نازک میں جسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، خواتین میں جسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ اور یہ اتنا حقیقی وجود ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ وہ مجسم قرآن ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہمارے پاس، کہ جس میں کمال کے علاوہ دوسری کوئی شے موجود نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی شے موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا اگر عمل بھی ہے تو کمال پر ہے، سیرت ہے تو کمال پر ہے، کہ کردار ہے تو کمال پر ہے۔ یہ اگر گھر سے باہر قدم رکھیں تو اپنے کمال پہ نظر آتی ہیں، اور اگر گھر کے اندر تشریف فرما ہو تو کمال پر ہیں۔ اسی لیے جب میری بیوی مدینہ کی گلیوں میں تشریف لائی ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں میری بیوی نے خطبے دیے ہیں، عزیزوں انسان ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی میری باتیں یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، مووی بھی بن جائے اور آواز بھی ریکارڈ ہو جائے، اور یہ اپنی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ یہ ایک میموری اسٹک میں ضبط ہو گئی ہے بات، لیکن یہ کتنے عرصے رہے گی؟ جب تک یہ صحیح ہے، یا جب تک انسان چاہے گا کہ یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے گی۔ جب تک انسان چاہے گا، جب تک استاد محترم بہادر صاحب یہ چاہیں گے کہ یہ میرے پاس محفوظ رہے، محفوظ رہے گی، جہاں انہوں نے چاہا کہ یہ محو ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی، بات ختم۔ میری گفتگو کتنے عرصے رہی؟ جب تک انہوں نے چاہا۔ لیکن عجیب کمال ہے میری بیوی کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت کا، دشمن نے اتنا چاہا کہ مٹا کے رکھ دے لیکن آج بھی لفظ بلفظ محسوس ہے۔ درود پڑھیے محمد والے۔
آج بھی محفوظ ہیں، وہ خطبے اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آج بھی محفوظ ہیں۔ بیوی کا ایک ایک عمل آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، کیوں؟ شخصیت کمال پر ہے، شخصیت کمال پر ہے۔ اور جو شخصیت قرآن کا عینی وجود بن جائے، اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کر رہا ہے خدا، اسی طرح سیرت اہل بیت کی بھی حفاظت کرتا رہے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جان محترم، اسی طرح حفاظت ہوتی رہے گی جس طرح قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اور ان کو درک بھی وہ کرے گا جو پاک ہوگا۔ جس نے اپنے وجود کو پاک کر لیا وہ ان کے سیرت و کردار کو درک کر سکتا ہے، جس نے اپنے وجود کو پاک نہیں کیا وہ نہیں درک کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جس طرح قرآن کو کوئی بغیر طہارت کے پاک ہوئے ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کی سیرت کو بھی کوئی درک نہیں کر سکتا، پاک ہوئے بغیر کوئی درک نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بیوی کی شخصیت کا کمال۔ اور کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جب روز محشر خداوند متعال انہیں آواز دے گا تو کس انداز سے دے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ اے زہرا، اے فاطمہ، اے بنت محمد، نہیں، خداوند متعال وہاں بڑا خوبصورت انداز اپنائے گا۔ کیا کہے گا؟ کہے گا یا حبیبتی، یا حبیبتی۔ اور عزیزان محترم، جس چیز سے انسان کو دلی لگاؤ ہوتا ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور جس چیز کی انسان اپنی جان سے بڑھ کے پرواہ کرتا ہے، وہ اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے محبت کیجئے، اگر وہ چیز ذرا سی ادھر ادھر ہو گئی، آپ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چیز ادھر ادھر ہو جائے جس سے آپ کو محبت ہے، کیا ہوگا؟ اپنے وجود کو بھول جائیں گے آپ، اور وجود کو بھولنے کے بعد آپ اس کی فکر میں لگ جائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، کہاں چلی گئی، یہ تو میری محبوب ترین شے ہے، یہ کیا ہوئی، کہاں چلی گئی۔ یہ تو ہم انسانوں کے نزدیک محبت کا معیار ہے۔ وہ خدا جس نے محبت کو خلق کیا ہے، اس نے محبت کو کس انداز میں بنایا ہوگا اور اس کا محبوب کس طرح کا ہوگا۔ حضرت یوسف اپنے محل کے دالان میں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت یوسف نیچے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جبریل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہا کہ اے یوسف، یہ جو جوان سامنے سے گزر رہا ہے اسے جانتے ہو؟ ایک جوان گزر رہا ہے جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بوسیدہ حالت میں لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ یوسف نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ کہے یوسف، جب زلیخا نے تم پہ الزام لگایا تھا حاکم مصر کے دربار میں، اور تم بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے تھے اور تمہارے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں جھولے میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اے یوسف، اس نے تمہاری بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ اے یوسف دیکھ لے، یہ وہی بچہ ہے جو آج جوان ہو گیا ہے۔ یوسف نے اس بچے کو اپنے غلاموں کے ذریعے، نوکروں کے ذریعے محل میں بلایا، بیٹھایا، نہلایا، دھلایا، خلعتیں دی، طرح طرح کے کھانے سامنے رکھے۔ ایک مرتبہ دیکھا جبرائیل مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کیا بات ہے جبرائیل، تم نے تو کہا تھا یہ وہ بچہ ہے، اب میں نے اس احسان کے بدلے اسے خلعتیں دی، نہلایا دھلایا، اپنے برابر میں بیٹھایا ہے، اب کیوں ہنستے ہو؟ کہا یوسف تمہارے عمل پہ نہیں ہنستا، میں یہ بات سوچ رہا ہوں، اس بات پہ میں مسکرا رہا ہوں کہ اے یوسف، جو بچہ جس نے ایک مرتبہ تیری گواہی دی تھی، اسے تو نے اتنی خلعتیں دے دی، اتنے طرح طرح کے کھانے کھلائے، اور وہ بندہ خدا جو صبح و شام اپنے خدا کو پکارتا ہے، اس کا خدا اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ بس یہاں بڑھ کے ایک جملہ کہہ دینے لیجئے کہ اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا ہر عزادار کم از کم سال میں کچھ دنوں جناب زہرا کے لال کے لیے آنسو تو بہاتا ہے، کیا یہ آنسو ضائع ہو جائیں گے؟
نہیں عزیز و ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ انداز کیا ہوگا؟ خداوند متعال مخاطب کرے گا، اے حبیبتی، اے میری محبوبہ، اے میری محبوب شخصیت فاطمہ، اے میرے پیغمبر کی صاحبزادی، یہ جنت آپ کے لیے، یہ 8 جنتیں آپ کے لیے۔ شاید خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جاؤ فاطمہ، یہ جنتیں تمہاری ملکیت میں دے دی۔ جناب زہرا قدم آگے اٹھائیں گی، ایک مرتبہ در بہشت پہ پہنچیں گی اور دوبارہ گھوم کر میدان حشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ خطاب پروردگار ہوگا، زہرا کیا بات ہے، جائیے جنت آپ کے لیے ہے۔ کہا خدا اگر اکیلے اس جنت میں جاؤں گی تو مغموم رہوں گی، اداس رہوں گی۔ اچھا زہرا تو کیا کریں؟ خدا محبت جو اتنی کرتا ہے، زہرا جو مانگ لے زہرا کو مل جائے گا۔ اور زہرا کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ زہرا بھی کچھ ایسا مانگے خدا سے جو اپنے کمال پر ہو۔ زہرا کیا مانگیں گی؟ خدا بس جس نے اپنے آپ کو ہمارا جیسا بنانے کی کوشش کی، میں ان سب کو اپنے ساتھ بہشت میں لے جانا چاہوں گی، جس نے ٹھیک ہے نا، قربتاً الی اللہ ہو۔ اچھا واجب ہے تو ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے، مستحب ہے تو وہ بھی ذمہ داری ہے، جو مباح کام ہے وہ انجام دینے ہیں، شخصیت کا اخلاق کا تقاضا ہے۔ بعض ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان قربتاً الی اللہ اس لیے انجام دیتا رہتا ہے کہ اسے کسی طرح جنت کا پروانہ مل جائے۔ اور وہ انسان جس نے اپنی 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی صرف اس رستے پہ خرچ کر دی ہو، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کام کے لیے صرف کر دیا ہو کہ میں اپنا ہر کام قربتاً الی اللہ صرف اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ کل جب میں میدان حشر میں کھڑا ہوں تو خدا خود آواز دے کہ آ میرے بندے، یہ جنت تیری ہو گئی۔ کیسا عجیب منظر ہوگا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، میری بیوی جنت سے منہ موڑے صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے کھڑی ہوں گی، ایک طرف میری بیوی نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور لوگ اشارے کے منتظر ہوں گے، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد وہ صرف بیوی کے ایک اشارے کے منتظر ہوں گے کہ میری بیوی فاطمہ الزہرا صرف ہاتھ سے ایک اشارہ کریں، آ میرے حسین کے چاہنے والے آ، یہ جنت تیری ہو گئی۔ کتنا عجیب منظر ہوگا، سبحان اللہ، کتنا عجیب منظر ہوگا۔ اس جنت کے لیے تو ہم نے اتنے جتن کر ڈالے، اتنی محنت کر ڈالی، ارے تھوڑی سی محنت بعد رسول بھی کر دیتے، جو بیوی نے کہا تھا اسے سن لیتے۔ یہی شفاعت چاہیے تھی نا، یہی جنت چاہیے تھی، اس کے علاوہ کیا چاہیے تھا؟ کوئی اور چیز چاہیے تھی؟ مسلمانوں کے لیے جنت سے بڑھ کے کیا چیز تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی حضرات۔ کاش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو باتیں کی تھی اس کو سن لیتے، اس پہ اعتماد کرتے، یقین کر لیتے، لیکن جو کتاب کے لفظوں میں پھنسے رہے، جو کتاب کی آیتیں گننے میں لگے رہے، انہوں نے کتاب کی حقیقت سے انکار کیا، منہ موڑ لیا۔ بس عزیزان محترم، یہی مدینہ ہے کہ جہاں پر اتنے کرب میں میری بیوی نے اپنے دن گزارے ہیں۔ سن بہت کم ہے میری بیوی کا، جوان معمولاً ہر طرح کے غم اور دکھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ کون سا دکھ تھا میری بیوی کو کہ جس کی وجہ سے میری بیوی اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزان محترم، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گئیں اور رسول اللہ کے سب سے نزدیک ترین شخصیت جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے تو رسول پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تاریخ لکھتی ہے، اور
رسول نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اور اس غم کا سال قرار دینے سے رسول کے دل کی اور غم کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بی بی اس موقع پر بھی موجود تھی۔ بچے کے لیے باپ کی جدائی اتنی زیادہ سخت نہیں ہوتی جتنی ماں کی جدائی ہوتی ہے، لیکن بی بی وہ جدائی سہ گئی، حالانکہ سن بہت چھوٹا تھا، رسول پہ پڑنے والی مشکلات میں بھی شریک تھی میری بی بی، لیکن سہ گئی۔ ہاں، باپ، اور ایسا باپ جو خاتم النبیین ہو، اس کی جدائی ایک بڑا دکھ ہے۔ اپنے پہلو میں جناب محسن کی شہادت کا دکھ اور وہ زخم اور تکلیف، وہ ایک بڑی تکلیف ہے، لیکن عزیزوں میں نے ابھی مجلس میں عرض کیا کہ جہاں پر شخصیت یہ دیکھتی ہے کہ خداوند متعال کی دی ہوئی ذمہ داری پہ آنچ آ رہی ہے، وہاں پر یہ شخصیات اپنی جان سے بھی گزر جاتی ہیں۔ میری بی بی نے، عزادارہ نے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہی طریقہ اپنایا ہے۔ بی بی اپنے جان سے گزر گئی ہیں اس مارکے میں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کے ولی پہ آنچ آ رہی ہے، دین پہ آنچ آ رہی ہے۔ باپ کی جدائی اپنی جگہ ہے، زخم اپنی جگہ ہے۔ ارے وہ جو مدینے والوں کے سامنے بھرے مجمع میں بی بی کو کسی نے تماچا مارا تھا، شاید بی بی اس کا غم بھی سہ جاتی، شاید وہ دکھ بھی برداشت ہو جاتا، وہ محسن کا دکھ بھی برداشت ہو جاتا، لیکن یہ ولی خدا کی جو توہین کی گئی ہے، دین کو جس انداز سے پامال کیا جا رہا ہے، بی بی یہ غم برداشت نہیں کر سکی ہیں۔ اسی لیے میری بی بی نے کیا فرمایا ہے؟ کہا آئیے علی، آپ کو کچھ وصیتیں کرتی چلوں، اور میں پوری وصیت نہیں پڑھوں گا، بس وصیت کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری بی بی نے کیا کہا؟ اے علی، میری اس وصیت پہ عمل کیجئے گا کہ مجھے غسل و کفن بھی رات میں دیجئے گا اور مجھے دفن بھی رات میں کیجئے گا۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کی اس آیت کبریٰ کی اس بات میں کیسا اسرار چھپا ہوا ہے، کون سے رموز پوشیدہ ہیں کہ بی بی اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئی ہیں، تو میرے مولا نے اس پہ عمل کیا ہے۔ مدینے کا یہ دستور تھا، حکومت اسلامی کا یہ دستور تھا۔ تاریخ کے کتابوں میں جا کے مطالعہ کیجئے کہ جب کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوتی تھی تو خلیفۃ المسلمین کے علاوہ کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے، لیکن علی مرتضیٰ نے رات کی تاریکی میں بی بی کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، دفنا بھی دیا، قبر کے نشان بھی مٹا دیے، نشان مٹانے کے بعد کئی قبریں بھی بنا دیے میرے مولا نے۔ ارے میری بی بی، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی زہرا، ارے اس بات میں کون سا اسرار پوشیدہ ہے؟ کہا جاؤ، جا کے خدا کی آیتوں کی تلاوت کرو، تمہیں معلوم ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قدر کب نازل ہوئی ہے؟ رات میں نازل ہوئی ہے۔ دنیا والوں نے، مسلمانوں نے جب ہماری اہمیت کو بھلا دیا، جب رسول کی بچی ہوئی نشانی کے قدر و قیمت کو بھلا دیا، اس موقع پر خدا نے یہ چاہا کہ میری بی بی اس رات میں پوشیدہ ہو جائے۔ اور میری بی بی، اس کی سلامتی والی صبح کب آئے گی؟ ارے جب میرا مہدی ظہور کرے گا اور میری اصل قبر پہ آ کر اپنے رخسار مل کے مجھے یاد کرے گا۔